बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। दी प्रॉफिट सीरीज़ की आज चौथी एपिसोड है, जिसमें हम जिक्र करने जा रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का ताज अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर सजाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा लगते थे। इस ज़माने में उम्रें बहुत ज़्यादा होती थीं, इसलिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान भी सैकड़ों साल की मुद्दत बनती है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई तो कौम बुत परस्ती और शिरक में मुब्तला हो चुकी थी और कौम ने एक अल्लाह की इबादत करने से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस वक्त इस दुनिया में अकेले मुवाहिद और तौहीद का दर्स देने वाले थे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। और हमने भेजा नूह को कौम की तरफ और उन्होंने कौम को कहा, मैं तुम्हारे लिए खुला ख़बरदार कर देने वाला हूँ। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, ना इबादत करो अल्लाह के सिवा किसी और की। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मुझे अंदेशा है तुम पर एक दर्दनाक अज़ाब का। फ़क़ाल अल-मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन कौमिही, तो कहा उसकी कौम के सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र की रविश अख्तियार की हुई थी, मा नरा इल्ला बशरुम मिस्लुना, हम तो आपको अपने जैसा इंसान ही देखते हैं। और साथ में कहने लगे, वमा नरा कत्तबाक इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राज वमा नरा लकुम अलीना मिन फ़ज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। हम नहीं देखते तुझको कि इत्तिबा करते हैं तेरी मगर वही लोग जो हम में अदना दर्जे के हैं, और नहीं देखते तुम पर कोई फजीलत, बल्कि हम गुमान करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। नऊज़ुबिल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फरमाया, ऐ मेरी कौम, देखो मैं रोशन दलील पर हूँ, मुझ पर मेरे रब की तरफ से रहमत और बख्शिश हुई है और अंधा रखा गया है तुमको। और फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे किसी माल और ज़र का मुतालबा नहीं करता, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो मुझ पर ईमान लाए हैं मैं उनको दूर करने वाला नहीं हूँ, और मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। सरदारों को एतराज़ था कि आप पर जो लोग ईमान लाए हैं वो तो अदना दर्जे के लोग हैं, हम सरदारों में से तो कोई भी ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और मैं ये नहीं कहता कि तुमसे कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ और ना ही मैं कोई फ़रिश्ता हूँ। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और कहने लगे, ए नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डराया धमकाया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज़ का वादा तू हमसे करता था उसे ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह को कोई आजिज़ नहीं कर सकता, और जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग भी नहीं सकेगा। उसके बाद जब नूह अलैहिस्सलाम का आमना सामना अपनी कौम से हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम पर यह गरां गुज़रता है कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम्हें अल्लाह की बातें सुनाता हूँ और तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुँचाने के दर पे रह, तो सुनो, मैं साफ कहता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुमसे जो हो सके कर गुज़रो। तुम अपने शरीकों और जिनको तुम पूजते हो उन सबको भी बुला लो और मिलजुल कर मशवरा करके पूरी कुव्वत से मुझ पर हमला करो। तुम्हें कसम है, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, कोई कसर उठा ना रखो, चाहे अचानक से मुझे घेर लो और फिर भी मुझे बेखौफ पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते को बातिल समझता हूँ और मैं हक़ पर हूँ, और हक़ का साथी अल्लाह होता है। मेरा भरोसा उसी अजीम ज़ात पर है, मुझे उसकी कुदरत और बड़ाई मालूम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वाज़ेह चैलेंज दे दिया, लेकिन किसी में ताकत न हुई कि वो नूह अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके। बहरहाल मामला इसी तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक कि साल हा साल गुज़र गए, लेकिन कोई ईमान न लाया, बल्कि रोज़ बरोज़ बुराई में तरक्की करते गए। बस जो लोग शुरू में ईमान लाए थे उनके अलावा कोई और ईमान न लाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल तबलीग करते रहे मगर बेअसर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि अब इन में से कोई शख्स ईमान न लाएगा। अल्लाह ताला ने सूरत हूद में फरमाया
کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، بس ان کے کاموں میں غمگین نہ ہوں، مطلب آپ غم نہ کریں، اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھیں، مسلسل 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، پھر بھی آپ نا امید نہ ہوئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں کیا ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روئی زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، ان کے ہاں جو بھی اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے والدین کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا، پھر ہم نے اس کی مدد کی، اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی۔ لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ بڑی کشتی کیسے بنائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی اور مزید مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے، وہاں درخت نہیں تھے، پہلے انہوں نے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پھر کشتی تیار کی۔ وہ ایک مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تھی۔ اس کشتی کو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ کفار جب آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے، تعجب ہے اس پر کہ یہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس سے گزرتے تو وہ ہنستے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی اوپر سے بھی مکمل بند تھی تاکہ بارش سے بھی محفوظ رہے۔ اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے اور ہر درجے کا علیحدہ دروازہ تھا۔ یہ اس کشتی کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کے آنے کی نشانی بتائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا، تو اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، جب یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان والے بہت کم تھے۔ کشتی میں سوار ایمان والوں کی تعداد صرف 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تندور ابلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی سے دور پہاڑ پر تھی۔
اللہ کی قدرت تمام قسم کے جانور خود ہی کشتی کے پاس آ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سوار کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ بس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب پانی جمع ہو گیا۔ اس پانی نے زمین پر موجود ہر جاندار کو غرق کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نوح نے قوم سے تنگ آ کر ہم سے دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اس ایذا اور تکلیف سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار کی طرف سے روز پہنچتی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحمت والا ہے۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس کے اہل کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ چنانچہ جب آپ کا بیٹا کنعان غرق ہوا تو آپ پکار اٹھے، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اللہ سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحمت کے طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی میں ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک کشتی میں سوار رہے اور محرم کی 10 تاریخ کو وہ کشتی سے باہر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان رک گیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ تھم جائے، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں۔ طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔